صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بارش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد نبی کے اس دروازے سے آیا جو منبر کے سامنے تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کھڑے ہوئے خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے کھڑے ہی کھڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر رہے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا اللہ ہم کو پانی پلا، یا اللہ ہم کو پانی پلا، یا اللہ ہم کو پانی پلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قسم ہے خدا کی، ہم آسمان میں نہ کوئی بادل دیکھتے تھے اور نہ بادل کا کوئی ٹکڑا اور نہ کوئی ایسی چیز جس سے معلوم ہو سکے کہ بارش برسے گی، اور نہ ہی ہمارے اور پہاڑ کے درمیان کوئی گھر یا مکان تھا۔ اتنا میں پہاڑ کے پیچھے سے ایک ڈھیلے کے برابر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ جب وہ آسمان کے وسط میں آ گیا، درمیان میں آ گیا تو پھیل گیا، اور جیسے جیسے وہ پھیلتا گیا ایسے ایسے بارش برسنے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم پھر تو یہ حال ہو گیا کہ ہم نے ایک ہفتے تک سورج نہیں دیکھا۔ دوسرے جمعے ایک شخص اسی دروازے سے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ وہ کھڑے کھڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر رہے ہیں اور راستے بارش کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر یوں دعا کی، یا اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم تو نہ برسا، پہاڑوں پر اور جو بنجر زمینیں ہیں ان پہ بارش برسا، ہم پہ نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ دعا فرماتے ہی بادل کھل گیا اور ہم دھوپ میں چلنے پھرنے لگے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری شریف جلد اول میں موجود ہے، صحیح بخاری شریف جلد 2 میں، صحیح بخاری شریف جلد 100 میں، اور صحیح مسلم شریف کی جلد اول میں، سنن ابی داؤد جلد اول میں، اور سنن ابن ماجہ کی جلد اول میں، اور سنن نسائی کی جلد اول میں، اور مشکات شریف کی جلد اول میں، اور بہت سی کتب ہیں حدیث کی جس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مدینہ پاک میں بارش نہیں ہوئی تو صحابی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے قحط پڑ جانے کا خدشہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، ہمارے جانور بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، ہماری زمینیں پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہیں، خدایا ہم پر نظر کرم ہو جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر کے ہمارے لیے بارش برسائیں۔ قربان جو میں صحابہ کے عقیدے پر کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ سے مانگے، رسول اللہ سے کیوں مانگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو، مجھ سے مانگ کر کیوں مشرک بن رہے ہو، اللہ سے مانگو۔ نہیں، حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ اور صحابہ کرام کو کوئی بھی مشکلیں مصیبتیں ہوتی تھی، ان کو دکھ اور درد جو بھی غم ہوتا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کرتے تھے۔ اور میرے نبی کے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھنے سے پہلے آسمان بالکل صاف تھا، بادل کا نام و نشان تک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھ اٹھے، کون سے ہاتھ جو لکڑی کی چھڑی کو لگ جائیں تو وہ تلوار جیسا کام دے، جن کے متعلق رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ید اللہ، ارے یہ تو وہ ہاتھ ہیں جن کی ایک انگلی کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹے، نابینوں کو آنکھیں مل جائیں، بیماروں کو شفا مل جائے، گنگوں کو زبانیں مل جائیں، جن کی انگلی مبارک کے اشارے سے پتھر کلمہ پڑھیں، شجر کلمہ پڑھیں، جن کی انگلی مبارک کے اشارے سے بادل سایہ کرے، اور پھر اور پانی در سے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ ارشاد ہوا سورج لوٹا، پایا جو اشارہ چاند چیرا، بادل رم جم برسا، جب حکم حبیب خدا پایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں بس ہاتھ مبارک اٹھنے کی دیر تھی، مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، ہر طرف سے بادل ہی بادل آگے اور موسلا دھار بارش برسنی شروع ہو گئی۔ اور کب تک بادل برسا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ پورا 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اب میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاتا ہوں اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، بادل تھما کیوں نہیں ہے، بارش رکی کیوں نہیں؟ چلو ایک دن
یا 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3-4 دن تک بارش ہوتی رہتی، لیکن لگاتار 7 دن کیوں بارش ہوتی رہی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کا حکم اول تھا بادلوں کو کہ برساؤ، بارش ہو، تو جب بادلوں کو رسول اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے برسنا شروع کر دیا۔ اب حضور نے بادلوں کو نہیں کہا کہ رک جاؤ، نہیں، جب 1 ہفتہ مکمل ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، پھر وہ شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے تو بارش رک جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو بارش اسی وقت رک گئی اور آسمان جو ہے صاف ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی پوری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے اور اللہ جو ہے اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ عجب ہے تماشا کے نار جہنم جلائے خدا اور بجائے محمد، عجب ہے تماشا کے فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔